کہ 35 کو اکیلے مولا علی نے مل کر مارا اور 35 کو باقی 312 لوگوں نے مل کے مارا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ ان واقعات کی بات کریں گے، یعنی مولا علی کی شجاعت کی بات کریں گے۔ مسلمان مدینے میں پہنچ چکے ہیں، مدینے میں رہنے لگے، لیکن اس کے باوجود کفار کو سکون نہیں ملا۔ کفار ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے تاکہ مسلمان پریشان ہو جائیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو پھر اس حالت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں تمام مسلمان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے بلایا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان میدان بدر میں اکٹھا ہوئے۔ یعنی مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ عظیم، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، یعنی یہ بدر کے میدان میں ہوئی تھی۔ بدر ایک جگہ ہے، اس میدان کو بدر کہا جاتا ہے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ بدر پڑ گیا۔ اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 مسلمان ہی تھے، اور اس میں بھی سبھی لوگوں کے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، نہ ہی سبھی کے پاس گھوڑے تھے، نہ سبھی کے پاس اونٹ تھے، کوئی پیدل تھا، کسی کے پاس ہتھیار نہیں، یعنی وہ لشکر آدھا ادھورا لشکر تھا۔ 313 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے اس میں نہتے تھے جن کے پاس ہتھیار ہی نہیں، ہتھیار کے نام پر ڈنڈا یا کلہاڑی وغیرہ۔ سوچئے ذرا کہ وہ 313 کا لشکر، اور دوسری جانب کفار قریش کا لشکر جو کہ تقریباً 1000 سے زیادہ کی فوج لے کر حاضر ہوا۔ وہ اپنے آپ میں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مغرور تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ 313 مسلمان ہیں، ان کو ہم چٹکی بھر میں مسل دیں گے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ میں ناچنے گانے والیوں کو لے کر آئے تھے، یعنی ناچنے گانے والوں کو لے کر آئے تھے، اور ساتھ میں جشن کا انتظام، شراب شباب، جانے کیا کیا چیزیں لے کر حاضر ہوئے تھے، ڈھول تاشوں کے ساتھ میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک طرف 313 مسلمان جن کے پاس ڈھنگ سے ہتھیار بھی نہیں، نہ ہی گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، اور دوسری جانب 1000 سے زیادہ کفار کا لشکر ہے جن کے پاس بے انتہا اونٹ ہے، سواری کے لیے گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور ہتھیار کی تو کوئی شمار ہی نہیں۔ اور پھر آخر جنگ کا وقت آ گیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے اکٹھا ہو گئی۔ اب اتنے میں عتبہ جو کہ قریش کا سردار ہے، وہ آگے آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد کہا، اے محمد بن عبداللہ، مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو اتنے میں 3 صحابی، انصاری صحابی مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ ہم انصار ہیں۔ اس کے بعد عتبہ کہنے لگا کہ تمہارا ہمارا کوئی جوڑ نہیں، اے محمد بن عبداللہ، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قریش والوں کے بھیجو، ہمیں قریشوں سے جنگ کرنی ہے، ہمیں انصار سے مطلب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت حمزہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تینوں لوگ آگے بڑھے۔ ان تینوں نے سر پر اپنے زرہ پہن رکھی تھی، یعنی جو کیپ رہتی ہے، لوہے کی کیپ رہتی ہے خرد، اس کو پہن رکھا تھا، اس وجہ سے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو عتبہ نے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ اپنا تعارف کرائیں، نام بتائیں۔ حمزہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب۔ مولا علی نے تعارف کرایا کہ میں علی بن ابی طالب، اور حضرت عبیدہ نے کہا میں عبیدہ۔ تو اس کے بعد میں عتبہ نے کہا، ہاں اب ہمارے مقابلے کے لوگ آئے۔ عتبہ نے کہا کہ میں مقابلے کے لیے آتا ہوں، اور میرا بھائی شیبہ اور میرا بیٹا ولید مقابلے کے لیے آتا ہے۔ یہ تینوں لوگ آگے بڑھے۔ تو شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور اس کو واصل جہنم پہنچا دیا، یعنی ایک ہی وار میں اس کو جہنم میں راشد کر دیا، جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد مولا علی نے ولید کا مقابلہ کیا، اور ایک ہی وار میں وہ بھی جہنم میں واصل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ کو شیبہ نے زخمی کر دیا تھا، تو حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے تھے، ایسے ہی مولا علی ان کی مدد کو آگے آئے، اور مولا علی نے ولید کو بھی، حضرت مولا علی نے شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس طرح سے 2 لوگوں کو مولا علی نے مار دیا، اور اس کے بعد مولا علی حضرت عبیدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لے کر آئے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ چکی تھی، یعنی چور چور ہو چکی تھی، وہ گودا بھی باہر نکل آیا تھا، ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ لیکن دوستو اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، گھماسان کی جنگ ہوئی۔ دوستو ایسی جنگ تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جنگ کو دیکھ کر ہمارے جو کلیجہ ہے وہ منہ کو آتا تھا، یعنی اتنا خوف و ہراس کا عالم تھا۔ سوچئے ذرا، 313 مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ برچھی ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، چند مٹھی بھر مسلمان، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں لشکر موجود ہے۔ سوچئے ذرا کیسا عالم ہوگا۔
لیکن دوستو اس کے باوجود اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اسی جنگ میں حضرت مولا علی نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ جدھر بھی مولا علی گھومتے تھے ادھر بس ایک ہی آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دوستو مولا علی جس طرح بھی مڑ جاتے تھے دشمن گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے تھے۔ دوستو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جنگ بدر میں، یعنی اس جنگ میں جس میں مسلمانوں کی جیتنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور کفار اپنے گھمنڈ میں چور تھے، یعنی اوور کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم ہی جیتیں گے، اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے، 70 کفار قتل کر دیے گئے اور 70 کو بندی بنا لیا گیا، یعنی قید کر لیا گیا۔ سوچئے ذرا، یہ تھی مسلمانوں کی پاور، مسلمانوں کا ایمان۔ اور دوستو اور سب سے حیرانگی کی بات، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 3 روایتیں ہیں موجود۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی نے 39 کفار کو واصل جہنم کیا، یعنی 39 کافروں کو مارا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 37 کافروں کو آپ نے قتل کیا، اور تیسری روایت میں آتا ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے 35 کافروں کو مارا۔ دوستو اگر سب سے کم والی روایت بھی مانی جائے جس میں آپ نے 35 کو مارا ہے، سوچئے ذرا، یہ 35 کو اکیلے مولا علی نے مل کر مارا اور 35 کو باقی 312 لوگوں نے مل کے مارا۔ سوچئے یہ مولا علی کی پاور ہے کہ جتنے 312 لوگوں نے مل کر اکیلے مارے تھے، سوچئے ذرا جتنے کفار کو 312 لوگوں نے مل کے مارا تھا، اتنے کفار کو مولا علی نے اکیلے مارا تھا، یعنی 35 کافروں کو اکیلے واصل جہنم کیا۔ یہ تھی مولا علی کی پاور۔ صرف جنگ بدر ہی نہیں، اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی، اس کے 1 سال بعد ہی جنگ احد ہو گئی۔ دوستو اس جنگ میں